ابھی عقیدے کی بات کرتے ہو، پیشاب کرنے کا طریقہ آتا ہے آپ کو؟ مجھے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، نہ میں یہ کرا ہوا ہوں، میں ابھی اسلام میں آیا ہوں، استغفر اللہ۔ جب پہلے سے میں اسلام میں تھا، یہ بات نہیں چل رہی اپنی۔ السلام علیکم۔ جناب کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ آپ کون؟ اشرف علی تھانوی کی گستاخی کو چومتے ہو اور میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا؟ آپ کون ہے بھائی؟ احمد احمد کون؟ احمد راجستھان سے صرف احمد نام ہے اور کچھ آگے پیچھے نہیں ہے؟ ہے نا؟ کیا نام؟ مشتاق، مشتاق احمد۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ راجستھان سے۔ جی فرمائیں، تو کیوں فون کیا تھا آپ؟ جی کیوں فون کیا تھا آپ نے؟ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا کہ مجھے یہ بتاؤ، بعض علم کے مان لیا جائے نبی کے لیے، جی کون سا والا؟ بعض علم کے، ہاں، بعض علم کے مان لیا جائے نبی کے لیے، تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ علم کیا غیب، خاصیت ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں نبی کی کیا خاصیت ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ ضمنی عقائد میں سے ہے، ضمنیات میں سے؟ ایسا علم غیب تو ہاں کون تو سا والا؟ جی ایسا جی جی، علم غیب تو اچھا ایک کام کریں نا، نبی کے لیے بعض علم غیب جی مان جی لیا جی جائے تو ایسا علم غیب تو جی جی نبی جی کے لیے بعض علم غیب مان لیا جائے تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ایسا علم غیب تو جانور کو بھی حاصل ہے۔ اچھا آپ تو کس مفتی صاحب یہ کہنا نبی کی شان بیان کرنا یا توہین بیان کرنا؟ جی بول لیا آپ نے؟ آپ نے بول لیا؟ ہیلو، جواب دیجیے نا۔ ہاں تو علم غیب عقائد میں سے ہے، ضمنیات میں سے ہے؟ کوئی میں سے بھی ہوں، قائم میں سے بھی ہوں، مجھے صرف اس کا جواب دے دو۔ ابھی عقیدے کی بات کرتے ہو، پیشاب کرنے کا طریقہ آتا ہے آپ کو؟ مجھے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، نہ میں یہ کرا ہوا ہوں، میں ابھی اسلام میں آیا ہوں، استغفر اللہ۔ جب پہلے سے میں اسلام میں تھا، یہ بات نہیں چل رہی اپنی بات چل رہی ہے۔ بعض علم تو میں ایک مان لیا جائے نہیں، نبی ٹھیک کے ہے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک تو اس کام میں کرو، نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ دیکھو نبی کی کیا خوبی ہے؟ مشتاق نبی صاحب، کی کیا خصوصیت ہے؟ نبی کی کیا خوبی ہے؟ بعض مان لیا جائے نبی کے جی لیے، جی 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 ایسا تو جانور کو بھی حاصل ہے، جی، ایسا تو جانور کو بھی حاصل ہے۔ ارے کم بعض بولو نبی گے، کے لیے مان لیا جائے تو ایسا تو جانور کو بھی حاصل ہے۔ ارے کم یہ بولو کہنا گے؟ نبی کی شان بیان کرنا یا توہین بیان کرنا؟ شرابوں کو پی کے ہے کیا؟ شراب پی کے ہے کیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، تم کچھ بھی کر لو، شراب پی لو، دوسری چرس پی طرف لو۔ مت بات ہو گیا؟ اگر مجھے بولنے دو گے، جیسا آپ نے کہا ہے کہ آپ کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو پہلے پیشاب کرنے دوسری کا طرف طریقہ، نہیں، میری بات سنو نا، پہلے پیشاب کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ مشتاق رضا صاحب، پیشاب یہ پاکی جو ہے، پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو آپ کو پہلے ایمان کی فکر نہیں ہے، پاک صاف کے متعلق آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور آ گئے یہاں پہ یہ کرنے کے لیے، علم غیب پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ کو جب کچھ سوالات کر لوں گے تب بات کر نہیں پاؤ گے آپ۔ تو جواب دو، بات ختم کرو۔ بھائی جواب تم کو دینے تمہیں فائدہ کیا؟ پہلے پاکی سیکھو۔ طہارت و نظافت اسلام کا طرئی امتیاز ہے، اس کو سیکھنا گویا پاک صاحب جو ہے آدھا ایمان ہے، اور تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے، اور آ گئی اس پہ بات کرنے کے لیے جس موضوع پر تمہارے یہاں تضاد ہے۔ بتاؤ نا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ فرماتا ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناپاکی حالت میں رہو گے، اللہ دوستی کرے گا؟ پہلے پاکی حاصل کرو۔ ہاں اگر تم کہتے ہو پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بتا دو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ گستاخی کر کے مر گیا، یہ آج تک اس کے کفر کو نہیں ڈوبا ہے، ٹھیک ہے؟ میں رکھوں فون یا دو گا بھی کفر کو نہیں، مت رکھو، پیشاب کرنے کا طریقہ پہلے سیکھ لو۔ ارے پیشاب کرنا طریقے کو بعد میں کاٹ لیو، جو پوچھی وہ بتا۔ ہاں پہلے پیشاب کرنے کا، پاکی کرنے کا طریقہ، پیشاب کرنا آتا ہے تم کو؟ وہ سیکھ لیے؟ پیشاب کرنے کے طریقے کو پوچھے گا کیا؟ تم کو آتا ہے نہیں آتا ہے؟ پہلے پیشاب کرنے کے طریقے کو پوچھے گا کیا؟ ہاں پاکی آدھا ایمان ہے، طریقہ بتایا کہ ہم سب پیشاب کرنے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا میں مسلمان کہلاؤں گا یا کافر کہلاؤں گا؟ کیا؟ ارے پاکی آدھا ایمان ہے، کیا نہیں پتا تم کو؟ کیا تم کو یہ پتہ نہیں؟ اگر تم کو اگر اس کا سوال نہیں ہوگا پاکی کا، تو بتاؤ کیا تم کو اس کا پوچھا جائے گا کہ علم غیب ایمان ہے کہ کیا ہے؟ کون پوچھے گا تم سے؟ کہاں لکھا ہے کہ علم غیب کے بارے میں اللہ تم کو قبر پوچھے گا وہاں پہ؟ اگر تمہاری سماعت، اگر تمہاری بصارت، اگر تمہاری
علم لیاقت ختم ہو چکی ہے تو بات کیوں کرتے ہو، فون کیوں کرتے ہو؟ تو پہلے تم سے میں پوچھ رہا ہوں تم کو پیشاب کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ ارے تم کو پیشاب کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ ٹھیک ہے مسلمان ہے، تعمیر کی گستاخی کو نہیں دو پا رہا پیشاب ارے پیشاب کرنے کا طریقہ تم کو آتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں تم سے مشتاق رضا۔ اس کے بعد گستاخی دھل گئی تعمیر کی، کون سی گستاخی؟ جو اشرف علی تعمیر نے نبی کی شان میں کی ہے، کہاں پہ کی ہے؟ بعض علم کے مان لیا جائے نبی کے لیے تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے، نبی کی کیا خوبی ہے، بعض علم کے مان لیا جائے نبی کے لیے تو اس میں نبی کی کیا خوبی ہے، ایسا تو جانور کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ اچھا نبی کی شان بیان کی ہے یا توہین کی ہے؟ یہ کیا توہین ہے یہ؟ ہاں توہین ہے میری نظر میں، تمہاری نظر میں کیا ہے؟ اچھا یہ توہین ہے تمہاری نظر میں، پھر تو ہاں اگر یہ توہین ہے تو تمہارے اعلیٰ حضرت حسام الحرامی پن کتاب کے اندر لکھا ہے جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر پاگل، ہر مجنون، ہر دیوانے کو بھی حاصل ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اب عبارت پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں ایسے ہی بول رہا تھا، عبارت پڑھ رہا ہوں، سنو۔ ایک کتاب حسام الحرامی پن کتاب ہے اور صفحہ نمبر 26 ہے، لکھتا ہے تمہارا نوجوڑ مجدد پہلے دو تین جھوٹ بول گیا ہے وہ۔ ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا غالباً 4 ورقہ، کیا کہہ رہا ہے؟ 4 ورقی کتاب کہہ رہا ہے، پہلے یہ جھوٹ ہے، اور غالباً کہا یعنی تیرا مجدد نے حفظ الایمان پڑھا ہی نہیں، پڑھے بغیر فتویٰ دے دیا۔ تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور اور ہر 4 پائے کو حاصل ہے۔ یہ تمہارے مجدد کا عقیدہ ہے، جیسا علم حضور کو ایسا ہر بچہ، ہر پاگل، ہر جانور کو، ہر 4 پائے کو حاصل ہے۔ تو یہ عقیدہ تم اگر حفظ الایمان کی عبارت میں اس طرح ہو ایسا علم تو ہر بچے پاگل کو ہے، تو ایسا بچے کے لیے کیا، پاگل کے لیے کیا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اگر یہی بات ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی خصوصیت کا انکار کیا ہے کہ بھئی علم غیب یا علم ہونا، اللہ تم جس کو علم غیب کہتے ہو وہ علم غیب اگر نبی علیہ السلام کے لیے ہو، تو کہہ رہے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ تو ایسا علم تو تمہارے یہاں تمہارے احمد یار خان نعیمی نے جو ہے شیطان کے لیے مانا ہے، تمہارا مجدد نے یہ کسی اندر الملفوظ کے اندر یہ اس کے لیے گدھے کے لیے مانا ہے کہ گدھے کو بھی علم غیب ہے۔ تو حضرت وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم گدھے کے لیے مانو، تمہارا مجدد گدھے کے لیے علم غیب مان رہا ہے، تمہارا احمد یار خان نعیمی شیطان کے لیے علم غیب مان رہا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت کیا رہی؟ اس میں اللہ حضور کی کیا تخصیص؟ یہ تو تمہاری باتوں کا پر سوال کر رہے ہیں حضرت کہ سب کے لیے علم غیب مانو ہیں، تو پھر خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت تب ہے جو خصوصیت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہو اور کسی میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں خصوصیت۔ جس طرح تمہارا مجدد مرنے سے پہلے وصیت کر گیا، کیا وصیت کر گیا کہ اس کے دیکھو کتنا لذت پرست تھا اور کتنا شہوت پرست تھا، دیکھو مرنے سے پہلے کیا کیا وصیت کر گیا ہے وہ، چٹاخے باز تھا وہ، کس طرح دیکھو اس نے کیا مرنے سے پہلے وصیت کر گیا۔ یہ الملفوظ ہے، الملفوظ میں وصایہ شریف کو دیا ہے، وصایہ شریر صفحہ نمبر 7 لکھا ہے یہاں پہ فاتحہ کے کھانے سے اغنیا کو کچھ نہ دیا جائے، صرف فقراء کو دیں، اور وہ بھی اعزاز و خاطرداری کے ساتھ، نہ کہ جھڑک کر، غرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔ نمبر 12 بھی لکھا ہے اعزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں 2-3 بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں، دودھ کا برف، کھانا ساز اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی فرینی، ارد کی پھریری، دال مع ادرک و لوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف۔ اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کرو یا جیسے مناسب جانو، مگر بطیب خاطر میرے لکھنے پر مجبورانہ نہ ہو۔ اب بتاؤ یہ اگر یہ لکھ گیا تو
تو کون نہیں دے گا تمہارے یہاں؟ تمہارے مجدد کو نبی سے بڑھ کر مانتے تھے، نبی سے بڑھ کر مانتے تھے۔ تو اب یہ جب لکھ کر گیا، پھر یہاں دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے کہہ رہا ہے روزانہ ایک چیز ہو تو سکے، ٹھیک ہے، اتنے سارے چیزیں گنوا دیا، چٹھا کے باز تھا۔ کون چٹھا کے باز تھا؟ اور یہ کتاب ہے ازہریہ رشیدیہ، شرح مناظرہ رشیدیہ، علامہ سید شاہ محمد ممتاز اشرفی، یہ باہتمام محمد قاسم ہزاروی، صفحہ نمبر 27 پر کیا لکھتا ہے؟ لذات اور شہوات میں منہمک سے اعراض کرتا ہو۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف، شریعت میں ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی وہ جو اللہ عز و جل اور اس کی صفات کو جس قدر ممکن ہو پہچانتا ہو، لذات و شہوات میں منہمک سے اعراض کرتا ہو۔ یعنی تیرا مجدد ولی نہیں تھا، شہوت پرست تھا، لذات پرست تھا۔ کیوں کہ مرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا جو وصیت کر جاوے، بتاؤ مرنے سے پہلے کیا کرتا ہوگا، کیا کھاتا ہوگا، کتنی ہیلو مر گیا کیا؟ شمشان گھاٹ پہنچ گیا رفت کہانی بھڑکاتی کی طرح ہیں؟ خبیث کہیں کہ آ جاتا ہے علم غیب پر بات کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اس کو، اور آگے علم غیب پر بات کرنے کے لیے۔ ارے کچھ بولے گا؟ موت آ چکی ہے۔ سوال پوچھا، اس کا جواب تو دیا نہیں آپ۔ بولے جواب؟ میں نے آپ سے پوچھا بعض علم غیب مان لیا جائے نبی کے لیے، کون سا؟ یہ عقیدہ والا ہے، ظنیات والا؟ بعض علم غیب لغوی کی اصطلاحی، تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو جانور کو بھی حاصل ہے، بعض علم غیب مان لیا جائے نبی کے لیے تو اس میں نبی کی نہیں، تم نے کہا کہ یہ گستاخی ہے تم نے کہا، اور یہی بات حسام الحرمین میں تمہارے مجدد نے لکھی ہے۔ حفظ الایمان کے اندر ایسا علم لکھا ہے، ایسا علم غیب جیسا تم لوگ مانتے ہو، نہ کہ ہمارے یہاں وہاں لکھا ہے۔ تب تمہارا مجدد لکھ رہا ہے ایسا علم، جیسا علم غیب حضور کو ہے ایسا، تو وہاں پہ تمہارے حسام الحرمین کتاب کے اندر ایسا بھی ہے اور جیسا بھی ہے۔ اگر کسی کتاب میں ایسا ہو وہ گستاخی ہو جائے، تمہارے یہاں ایسا جیسا دونوں ہے، وہ گستاخ کیوں نہیں؟ کے لیے مان لیا جائے تو ایسا علم غیب جانور کو بھی حاصل ہے۔ تمہارا مجدد نے لکھا ہے حسام الحرمین کتاب کے اندر، دیکھو تمہارے پرسنل حوالہ بھیج دیا ہے، اپنے گھر کی کتاب دیکھنے سے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ اسی لیے تمہارا جو بھڑکاتی رفات ہے اپنے گھر کی کتاب نہیں دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں میں 9 جوڑ کی 3 سلائی لگا لیا ہے رفت بھڑکاتی نے، اس لیے قسم کھا لیا اس نے کہ 9 جوڑ کی 3 سلائی لگانے کے بعد وہ اپنے مجدد، اپنے اکابر کی کتاب دیکھے گا نہیں، وہ بس ہمارے اکابر کی کتاب دیکھے گا۔ اللہ کرے ہمارے اکابر کی کتاب پڑھتے پڑھتے تمہارے رفت بھڑکاتی کو اور اس کی ضروریات کو، اس کو سننے والے کو اللہ ہدایت دے دے، اور اپنے رضا خانیت اور 9 جوڑ فرقے سے اور کرتی اٹھائے قوم سے نکلنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توہین کر دی۔ ارے وہ تمہاری عبارت جو لکھی ہے نا تم نے حفظ الایمان میں، وہ دکھائی گئی ہے ذرا حوالہ ذرا بھیجو، ذرا وہ اسکین ذرا بھیج دو مجھے، میں ذرا دیکھوں کیا لکھا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور پڑھ کر سنا دو، اسکین بھیج دو اور پڑھ کر سن، دیکھو پڑھ کر سنا، تمہاری عبارت کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا اس کو؟ ہاں بتاؤ، کیوں نہیں بتاؤ، میں تم کیا بتاؤ؟ ارے ہماری عبارت کے متعلق تمہارا عالم لکھتا ہے مصنف ہی اپنے عبارت کا معنی اور مراد سمجھ سکتا ہے، دوسرے خود سے مصنف ہی اپنے عقیدے کے متعلق متعلق فریق اپنے عقیدے کے متعلق تشریح کر سکتا ہے، فریق مخالف یہ نہیں کہہ سکتا تمہارا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے اکابر جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اب ہمارے اکابر کی جو متعلق ہیں وہ ہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم مخالف ہو، تم دشمن ہو، اور تم دشمنی کیا، تم تو اللہ اس کے رسول کے بھی دشمن ہو، جیسا میں نے ثابت کیا کئی دفعہ کہ دعویٰ کرتے ہو دلیل نہیں دیتے ہو، تو دلیل نہ دینا دعوے کر کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی کہ دعوے کے بعد دلیل نہ دینا نبی علیہ السلام مخالفت ہے، اور دیگر دلیل کا حقہ کرتا ہے۔ تو یہ بات تمہارے گھر میں لکھی ہوئی ہے، تو تمہاری ذمہ داری تھی تم اس کو پیش کرتے، اب پیش کر کے ہمارے گھر میں کیا تشریحات کی ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ بھائی تم کیسے پیش کر دو گے ہمارے ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے عبارت بھیجو اور پڑھ کر سناؤ، اگر وہاں ایسا جملہ ہے اس سے گستاخی ہے، تو تمہارے یہاں 2 جملہ ایسا جیسا دونوں ہے، ایسا بھی ہے جیسا بھی، تم گستاخ کیوں نہیں؟
तो मैं तुझसे तरीके से बात करूँ, नहीं तो फिर फोन ना को क्यों फ़ोन कर रहे हो? बात ही क्या कर रहा तू? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ और तुम बोल रहे हो फ़ोन रखो। फ़ोन करते हो शौक़ से, अब तुम्हारे पे जूते पड़ रहे हैं। तुम्हारे मुजद्दिद के नौजोर की जो है हकीकत को, उसके पोल पट्टी को खोल रहा हूँ, और उसने जो हुसामुल हरामी पर किताब के तबराबाजी कर चला गया हिफ्ज़ुल ईमान के ऊपर, धज्जियाँ उसकी उड़ा दी मैंने। आज तक तुम्हारा रिफत भड़काती जो है हुसामुल हरामी पन की किताब पर जवाब देने से जो है सुअर जैसे थोतनी को उसने सी लिया है, जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और तुम फ़ोन काटने की बात कर रहे हो। मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल है, पाक इल्म के बे मुफ्ती तेरे घर में कोई मुफ्ती नहीं है तो आता है किसी को मुफ्ती बनाता है खबीस कहीं का है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी, और किसी गैर मुफ्ती को मुफ्ती बना करके ये शोहरत बटोरना चाहता है अपने मुजद्दिद की तरह हैं। जिस तरह हमारा काबिर मुसलमान को अल्लाह के वली काफिर बना करके शोहरत हासिल करने की कोशिश करके क़यामत तक वो नंगा होता रहा, तुम्हारी ज़रूरत का नंगा करके गया वो। इसलिए वो इबारत भेजो, इबारत पढ़कर जरा सुनाओ। चलो पेशाब करने का तरीका नहीं है तुमने खुद बोल दिया है, अब इबारत भेज कर जरा पढ़ के सुनाओ मुझे। हिम्मत देकर जवाब देने की। देखो अच्छा एक काम कर, मुश्ताक रजा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? जवाब नहीं देगा। तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? तू देखो मुसलमान का जवाब नहीं दे रहा है। तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? मैं पूछ रहा हूँ तेरे को, दाढ़ी क्यों नहीं रखता तू? मुसलमान है, देखो तुम सवाल क्या। अरे तू मुसलमान है। नजमू ने कहा जो काफिर है कभी दाढ़ी नहीं रखेगा, दाढ़ी तो मुसलमान रखता है। नजमू ने खुद कहा है और दाढ़ी नहीं रखता तू कैसे कहा? जो नबी की शान में गुस्ताखी करी थी तुमने। अरे तुझे कहने का हक क्या है? तू तो काफिर है। नजमू ने कहा दाढ़ी मुंडा जो है काफिर है, खुद कहा है नजमू ने। सुनाओ मैं मुसलमान हूँ, सुन लेना इसकी बदतरीन मतलब ये कुफ्र तक के फतवे मार रहा है। इससे मैं पूछूंगा ना किस बिना पे काफिर कहा मुफ्ती साहब, आपने किस बिना पे काफिर कहा मुझे? तुझे तुमको पता नहीं है? तुम पता कर दो ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं सुना रहा हूँ, तुमको सुना रहा हूँ। मैं देखो मुश्ताक रजा साहब, मैं अपनी तरफ से अपने जेब से किसी को काफिर नहीं कहता। जो मैं कहता हूँ वो मैं आपके घर साबित करता हूँ, क्योंकि आपके घर में आपके लोगों ने ये आपको काफिर कहा है। आप दाढ़ी मुंडा हैं, आप दाढ़ी नहीं रखते, तो आपके नजमुद्दीन रज़वी ने क्या कहा है ये आप खुद अपनी ज़बान से सुन लेना। मैं क्यों फतवा लगाऊँ भाई? मुझे फतवा लगाने का शौक़ नहीं है। ये सुनो आप, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो ये सुनो, ये नजमू ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुनो आप जरा सुन लो, जरा खामोश रहना आप। ये नाम मुझे ये बता, मेरे को किस बिना पे काफिर बोला तूने? हाँ बताओ, मैं 30 सेकंड का टाइम है, बता। हाँ बता रहा हूँ, सुनो ये सुनो दाढ़ी रखना, सुनो यार, सुनो खामोश रहो। दाढ़ी रखना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब वो हम मुसलमानों के लिए, तुम काफिरों के लिए नहीं, क्योंकि तुम काफिर तो कभी दाढ़ी रखोगे नहीं, सुन्नत अदा करोगे नहीं। सुन लिया? मैं यूँ पूछ रहा हूँ, मेरा कुफ्र बता किस बुनियाद पे तूने बोल दिया इसने कि काफिर कभी दाढ़ी नहीं रखेगा, दाढ़ी मुसलमान है, तू काफिर है। किस बिना पे तूने काफिर बोला वो बता। तेरे घर साबित किया तू काफिर, तूने मुझे काफिर बोला। तेरे घर से मैंने साबित किया, नजमू ने फतवा लगाया है कि जो दाढ़ी नहीं रखता काफिर है। वो काफिर कभी दाढ़ी नहीं रखेगा, दाढ़ी सुन्नी रखता है, तो सुन्नी भी नहीं है और मुसलमान भी नहीं है, तो काफिर है। तो ये भी नहीं होना, मैंने कोई कुफ्र किया, उसके बावजूद इसने मुझे काफिर बोला। ये है कर दो। देखो सामीन, इसके घर से मैंने, जिसको ये लोग मुनाजिर मानता है, उसकी ज़बान से मैंने सुना दिया। उसने खुद कहा कि मुसलमान जो है वो दाढ़ी रखता है, तुम काफिर कभी दाढ़ी नहीं रखोगे, तो ये खुद सुना दिया। फिर भी नहीं सुनने, दलील सुनने के बाद भी अगर नहीं माने तो इससे बड़ी जाहिल कौन है? सामीन बताएं, आप फैसला करें ना। हैं, इसको पेशाब करने का तरीका नहीं पता है, खुद कह दिया इसने। हैं, खुद कह दिया इसने पेशाब करने का तरीका नहीं। तुम लोग वही हो, दाढ़ी मुड़ा करके। तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा कुरान का हवाला दे करके अल्लाह ने लानत भेजी है तुम्हारे ऊपर, जबकि कुरान की आयत साबित नहीं कर सका हो कि दाढ़ी के मुतालिक लानत आया है उसमें। तब तुमको मान लेना चाहिए कम से कम कि तुम्हारे मुजद्दिद ने खुद कह दिया, कम से कम उसको तो मानो। अरे तो तुझे दो दाढ़ी मुंडा है तो दाढ़ी क्यों मुड़ाता है? मैं इतना बता दो मुश्ताक रजा, तुम दाढ़ी मुड़ाते हो, वजह क्या बताओ? तुम्हारा मुझे दाढ़ी नहीं रखता था, तो इसमें नबी की क्या खुसूसियत है? अस्तगफिरुल्लाह, दाढ़ी में नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत नहीं है। दाढ़ी, अस्तगफिरुल्लाह, सामीन देखें कितनी बड़ी गुस्ताखी इसने कह दी। कह रहा है कि दाढ़ी में नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम की सिफत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, दाढ़ी रखने का हुक्म अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। और ये बोल रहा है कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम की क्या खुसूसियत है? बताए, इससे बड़ा कमीना क्या है? जिसको पेशाब करने का तरीक़ा नहीं आता, वो दाढ़ी के मुतालिक क्या फजीलत समझेगा वो? हैं, अब इससे बताए सामने, ऐसे आदमी से बात करना चाहिए?
ایسے لوگ فون کرتے ہیں، ان کے مولوی لوگ مر گئے ہیں، شمشان گھاٹ پہنچ چکے ہیں، اور کہانی رفت بھڑکاتی اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر سمجھتا ہے، لیکن اس کی غیرت مر چکی ہے، مجھے فون نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اس کے اندر کہانی رفت بھڑکاتی کے اندر غیرت مر چکی ہے، شرم حیا اگر اپنے مجدد شیطان لعین کے ہاتھ میں بیچ چکا ہے، تو کم سے کم 4 راستے پر لے جا کر کے اس کو الٹا لٹکا کر کے رفت بھڑکاتی کو یہ نوجوڑ سے خوب وار کرو، تاکہ اس کی غیرت جاگ جائے، شاید جاگ جائے۔ تو اگر جاگ جائے گی جس دن غیرت اس کی، اس دن فون تو کر لے کم سے کم مجھے۔ اب ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو بول رہا ہے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جو بول رہا ہے نبی علیہ السلام کی کیا خصوصیت داڑھی کے اندر۔ بتائیں سامعین، اتنے بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ داڑھی جو ہے شریعت کے اندر ایک جو ہے اللہ کے وسلم کے فرمان سے ثابت کیا گیا ہے، اور یہ خبیث کہتے ہیں کہ داڑھی میں جو ہے کیا خصوصیت ہے۔ بتائیں نا، داڑھی کو بہت سارے علماء نے واجب قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اور یہ بول رہے داڑھی میں کیا خصوصیت ہے؟ تم کو سنی کہنے کا حق کس نے دے دیا؟ بتانا، تم کو سنی کہنے کا حق کس نے دیا؟ تم کو اپنے آپ کو تم جو کہتے ہو کہ تم سنی ہو، تمہارے گھر میں تم نے کتاب نہیں پڑھی؟ تم نے کہا کہ داڑھی میں کیا خصوصیت ہے؟ کبھی اس کے تم اپنے سنی کہتے ہو؟ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے داڑھی رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم بھی دیا۔ یہ لکھا ہے، یہ حدیث پیش کی ہے، حدیث پہ کہہ رہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کم کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں منڈاتے ہیں، لہذا تم ان کی مخالفت کرو۔ تو مشتاق رضا، تم مناظرہ کرنے آ گئے علم غیب پر، لیکن تم داڑھی منڈا کر مجوسی ہو گئے، مجوسی ثابت ہو گئے۔ دوسری حدیث لکھتے ہیں، میں جو پیش کیا بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 5553 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں باریک کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے، اور جو اضافی ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ بتاؤ، یہ داڑھی کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ بتانا مجھے، تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ بتا تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا؟ ہاں، تو میرا سوال یہ تھوڑی ہے، تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ میرا سوال داڑھی رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس سے ہی نہیں۔ کیوں؟ تو نے کہا کہ داڑھی میں نبی علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، داڑھی کو شریعت کا کوئی جز نہیں سمجھتا، سنت کا حصہ نہیں سمجھتا، اور آگے ایسی باتوں پر بات کرنے کے لیے جس کے ہاں تمہارے ہاں تضاد بیانی ہے، اور جس علم غیب کے موضوع پر تمہارے یہاں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کافر ثابت ہوتے ہیں، تمہیں اتنا یہ نہیں ہے؟ تمہارا غلام رسول کے سعیدی کہتا ہے، غلام رسول سعیدی کہتا ہے، تمہارا مولوی علامہ غلام رسول سعیدی کہتا ہے کہ وہ علم غیب کا انکار کرنا نہ کفر ہے، نہ اس کے انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، اس نے کہا ہے۔ اب تم اس پہ بحث کرنے آ گئے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ داڑھی نہیں رکھنے پر مجوسی ثابت ہوتا ہے۔ مجوسی، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تم کو پتہ نہیں ہے؟ اور آ گیا بات کرنے کے لیے عقیدے پر، وہ تمہارے یہاں عقیدے بھی نہیں ہے، تمہارا عقیدہ بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے بہت سے لوگوں نے عقیدہ کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جا پہلے داڑھی رکھنا اور پیشاب کرنے کا طریقہ سیکھ لے، پھر علی اصغر سے بات کر لو، اور اگر تجھے آتا ہے پیشاب کرنے کا طریقہ تو بتا دے، میں کچھ چند سوال تجھ سے کروں۔ مر گیا نا، پھر مر گیا، موت تو ہے علی اصغر کے ہاتھ تم کھپتی ہو، تم کرتی اٹھائی قوم، اور نوجوڑ فرقے کی موت علی اصغر کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ مر سکتے ہو لیکن جواب دے نہیں سکتے، پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، خود تسلیم کیا، داڑھی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت سے انکار کر دیا۔ خبیث کہیں گے اپنے آپ کو سننے کی شرم نہیں تھی تم کو؟ تمہارے مولوی جو ہے کرتی اٹھا کر کے حجرے میں گھس کے بیٹھ گئے اور تم کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ میرے سوال کا جواب دے گا یہ؟ تمہارے سوال کا جواب تم پہلے بتاؤ، تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، میرے سوال تم کچھ نہیں پوچھو، پہلے بتاؤ، تم نے کہا داڑھی میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ میرے کو یہ بتا، تو اشرف علی تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھا ہے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، داڑھی کیوں نہیں رکھا؟ کیا تم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے میں مزہ آتا ہے؟ جب تم کو مزہ آتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، داڑھی انکار کر رہے ہو تمہیں اس کا، استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر تمہیں سنی کہنے کا حق کس نے دیا؟
ہیں؟ میں تو اس لیے کہتا ہوں تم اور تمہارا کانی رفت بھڑکاتی اور جو ان کو سنتے ہیں تمہارے لوگ، تمہاری ضروریت ہے اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. تمہیں ایسی باتیں شرعی بات اور دینی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، مر جا ڈوب کرے خبیث کہیں کا. کچھ آتا ہوتا ہے نہیں، آ گیا ہے رسوا ذلیل ہونے کے لیے خبیث کہیں کا.